السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. معزز ناظرین کرام، کتاب احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ ابھی باب نمبر 49 تک پہنچ چکے ہیں. باب نمبر 49، چیپٹر نمبر 49، جس کا عنوان ہے تیل، سرما، ڈرافٹس اور انجیکشنز. روزے کی حالت میں تیل کا استعمال سر پر، سرمے کا استعمال آنکھوں میں، ڈرافٹس کا استعمال کانوں یا آنکھوں میں، انجیکشنز کا استعمال کیسا ہے؟ یہ سوالات ہمارے ہاں اٹھتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ساری چیزوں کو اکٹھا ایک باب میں ہمارے ہاں مؤلف نے شامل کر دیا ہے. تھوڑے تھوڑے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم لوگ ابھی لیتے چلیں گے. روزہ دار کے لیے زینت ممنوع نہیں ہے. روزہ دار کے لیے زینت کرنا، آپ خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، سرما لگائیں، کاجل لگائیں عورتیں، ہے نا. بعض عورتیں اگر مباح قسم کی لپسٹک ہے تو اس کو لگائیں، پاؤڈر لگائیں. تو زینت ممنوع نہیں ہے روزہ میں. روزہ میں زیب زینت آپ کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بلکہ محمود ہے. لہٰذا محمود یعنی قابل تعریف چیز ہے. آدمی روزے کے حال میں پاک و صاف رہے، لہٰذا روزہ دار تیل اور سرما لگا سکتا ہے. روزے دار تیل بھی لگا سکتا ہے، سرما بھی لگا سکتا ہے. سر میں تیل لگانا یا مالش کرنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے جب صبح ہو تو وہ تیل لگائے اور کنگھی کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے، اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو صبح جب اٹھو تو سر میں تیل لگا لو، کنگھی کر لو اچھی طریقے سے، کیونکہ ہم آج اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. جس طرح نماز کے لیے زیب و زینت ہے، اسی لیے گویا روزے دار کو بھی زیب و زینت سے مزین ہونا چاہیے. ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں سر یا بدن میں تیل مالش کرنا، خوشبو لگانا جائز ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے، اور نہ کسی حدیث میں روزے دار کے لیے ان سے ممانعت وارد ہے. کہیں ممنوع بھی نہیں ہے کسی حدیث میں، کسی دلیل میں. اور برات اصلیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. برات اصلیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. جو چیزیں ہمیں جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں شامل نہیں ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے مباح ہیں، جائز ہیں. اگلا سوال، اگلا مسئلہ، مرہم یا لوشن لگانا. مرہم یا لوشن لگانا، باڈی پر، جسم پر مرہم لگا رہے ہیں، لوشن لگا رہے ہیں، کہیں کٹا پٹا وہاں لگا رہے ہیں، یا کہیں مقاد میں، شرمگاہ میں کچھ زخم ہے، کچھ مسئلہ ہے، بواسیر کسی کو ہے، وہ دوائیں لگا رہا ہے، تو ایسا لگانا کیسا ہے؟ اسی طرح جلد پر، اسکین پر کسی مرض کے سبب، کسی بیماری کے سبب مرہم بھی یا لوشن یا کوئی دوائی لگانی پڑے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک خارجی استعمال ہے، بیرونی استعمال ہے، ایکسٹرنل یوز ہے. یہ جو ہے جائز ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان ہونٹوں اور ناک پر خشکی دور کرنے کے لیے کوئی مرہم لگائے. وہ اپنے ہونٹوں کی سختی کو دور کر رہا ہے، کہیں وہ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے. یہاں پر جو ہے، میں شاید آگے نکل گیا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر سے سنیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان ہونٹوں اور ناک پر خشکی دور کرنے کے لیے کوئی مرہم لگائے، یا پانی یا کپڑے یا کسی چیز سے اسے نم کرے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسے اس چیز سے خوب بچنا چاہیے کہ جس مرہم سے وہ اپنے ہونٹوں کی سختی دور کر رہا ہے، کہیں وہ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے. اتنا زیادہ لگا لیا ہے کہ اس کے پیٹ میں چلا جائے، سرایت کر جائے. ہاں، اگر بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی چاہنے کے وہ اس کے پیٹ میں چلا بھی جائے
تو اس پر کچھ نہیں. جیسے اگر وہ کلی کرے اور پانی بلا قصد اس کے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے ہی ان چیزوں کے استعمال سے، مرہم یا لوشن وغیرہ کے استعمال سے، واسلین اور کیا بولتے ہیں کریم وغیرہ کے استعمال سے، حتیٰ کہ ہونٹوں وغیرہ پر بھی لگانے کے استعمال سے، حتیٰ کہ منہ میں اگر السر وغیرہ بھی ہے اور اس میں لگا کر کے تھوک رہا ہے تو انشاءاللہ روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا. روزے میں سرما لگانا. یہاں پر ایک چیز میں بتلاتے چلوں کہ اگر کسی آدمی کو بواسیر کی شکایت ہے اور بواسیر کی دوا وہ مقعد میں لگا رہا ہے، نیچے شرمگاہ میں لگا رہا ہے پیخانے کی جگہ پر زخم کو صحیح کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ بھی بیرونی استعمال ہے. وہاں سے غذا نکلنے کا ذریعہ ہے، وہ کا راستہ ہے، غذا جانے کا راستہ نہیں ہے. روزے میں سرما لگانا. روزے میں سرما لگانا. اسی طرح روزے دار کے لیے سرما لگانے کی بھی گنجائش ہے. عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، صحابی رسول، روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے. اور ابھی کیا بولتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ سرما، تیل، یہ سب جو ہے زیب و زینت کے اسباب ہیں اور روزے کی حالت میں ممنوع نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ سرما سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور سرما روزے دار کے لیے مسواک ہی کی طرح ہے، وہ جب چاہے اس کا استعمال کرے. حالانکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض سرمے آنکھوں میں لگاؤ تو حلق میں بھی اترتے ہیں، اور حلق میں اترنے کے بعد حلق میں محسوس بھی ہوتا ہے. بسا اوقات تھوکنے پر وہ کالا سرما نکلتا بھی ہے، حلق سے نکلتا، لگایا آنکھ میں، حلق سے نکل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مخارج جو ہیں، یہ منافذ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. کان میں ڈالیے کوئی چیز، آپ آنکھ میں ڈالیے، وہ آپ کے حلق میں آئے گا. یہ چیز وہ حلق سے ہو کر کے گزرتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر تھوک کے ساتھ باہر نکل رہا ہے تو اسے ہمیں تھوک دینا چاہیے. بہرکیف ہمیں معلوم ہوا کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگلا مسئلہ، کان یا آنکھ میں ڈراپس ڈالنا. کان یا آنکھ میں ڈراپس ڈالنا. ڈراپس یعنی قطرات، دوا کے قطرات، دوا کی بوندیں کان میں یا آنکھ میں ڈالنا. سرما ہی کے حکم میں آنکھ یا کان میں دوا کے قطرے ڈالنا بھی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یا آنکھ میں ڈراپس یا دوائی کے قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ کھانا پینا نہیں ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں داخل ہے. مزید یہ کہ آنکھ اور کان دو راستے نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ راستے نہیں ہیں جن کے ذریعے غذا معدے میں پہنچتی ہو. آنکھ اور کان سے معدے میں حلق تک آتا ہے معاملہ جو ہے، اور آدمی کیا کرتا ہے، بسا اوقات تھوڑا کڑوا محسوس ہو کہ تھوک دے گا اس کو، یا اترے گا بلغم کی شکل میں باہر نکل جائے گا. تو کہتے ہیں کہ آنکھ اور کان جو ہے ہمارے، وہ حلق کے معدے کے اندر پہنچانے کے راستے نہیں ہیں. حلق تک آتے ہیں لیکن ڈائریکٹ معدے تک وہ نہیں پہنچتے ہیں. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ آدمی جو ہے اگر دوائیں ڈال رہا ہے، ضرورت ہے اس کو، اور روزے سے ہے وہ بیچارہ، تو آنکھ میں اور کان میں دوائیں ڈال سکتا ہے. اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلا سوال یہ ہے، کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ انجیکشن کا بھی ہے. انجیکشن کے بارے میں ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انجیکشن اگر علاج کے لیے لگوایا جائے، قوت و غذا حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی انجیکشن جو ہے وہ انفیکشن ختم کرنے کے لیے، علاج کے لیے لگوا رہا ہے، اور وہ طاقت کے انجیکشن نہیں ہے، یا وہ سلائن نہیں ہے، پانی نہیں ہے اس کے جسم میں چڑھایا جا رہا ہے، ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کا روزہ کیا رہے گا؟ وہ ثابت قدم رہے گا. سرما ہی کی بحث میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بحث گزر چکی اس سے ہمارے لیے ایک اور چیز کا حکم مستنبط کرنا ممکن ہے. یعنی جو سرما اور کیا بولتے ہیں تیل لگانا، کان اور آنکھ میں دوا ڈالنا کا جو مسئلہ گزرا ہے، کہتے ہیں ایک چیز اور معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں
دور حاضر میں کافی سوالات ہو رہے ہیں اور جس میں کافی اختلاف بھی ہے، یعنی انجیکشن کا مسئلہ جو پٹھوں یا رگوں میں دیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک راجے یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس انجیکشن کے جس سے روزے دار کو غذائیت پہنچانا مقصود ہو، ایسے ہی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو اگر ڈاکٹر انفیکشن کے لیے، علاج کے لیے، کسی مرض کے خاتمے کے لیے انجیکشن آپ کو لگا رہا ہے تو روزے کی حالت میں بھی آپ لے سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر روزے دار شوگر کا پیشنٹ ہے اور وہ اپنے گلوکوز کو کم کرنے کے لیے وہ انجیکشن لیتا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے تو لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر طاقت کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں یا سلائن اس کو دی جا رہی ہے، اس کا مقصد ہی جسم کو غذا فراہم کرنا ہے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، واللہ عالم۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی انسان کو اگر غذائی انجیکشن دیا جائے جو اسے کھانے پینے سے مستغنی کر دے، غذائی انجیکشن، ایسا انجیکشن جو غذا کا کام کرتا ہو اگر دیا جائے اور اس انجیکشن سے اس کو محسوس ہو کہ اب ہمیں نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، کہ اس کا مقصد ہی وہی ہو، تو ایسا انجیکشن اس کے لیے کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ انجیکشن دے دیا گیا فل جو ہے طاقت کا، کہ اس کے لگانے کے بعد 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن اس کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ ایسے انجیکشن جو طاقت پہنچانے کے لیے ہوں وہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے، اور ایسے شخص کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ شیخ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے ہی کا فتویٰ دیا ہے، عام انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ فتویٰ شیخ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے۔ لیکن فرق کرنا چاہیے کہ انجیکشن کس نوعیت کا ہے، مرض کو دور کرنے کے لیے، انفیکشنز کو دور کرنے کے لیے ہے، یا پھر جو ہے وہ غذائیت کے لیے ہے، طاقت پہنچانے کے لیے ہے، یا غذا کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے قسم کے انجیکشنز جو امراض کے لیے صرف ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو بھی انجیکشنز غذائیت کے لیے دے جائیں گے، طاقت پہنچانے کے لیے دے جائیں گے، یا غذا کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے دے جائیں گے، تو ایسے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔